اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار عام طور سے اچھی چیز کا ہوتا ہے، ورنہ اچھی چیز نہ ہو تو اس کا خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے، یہ آ نہ آ جائے، کہیں جلدی نہ آ جائے، ایسا ہو نہ جائے۔ تو جو چیز خیر نہ ہو، اچھی نہ ہو، اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اچھی چیز کا انتظار ہوتا ہے۔ مذہب میں انتظار، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، افضل الاعمال انتظار الفرج، اعمال میں سب سے بہترین عمل، عام طور سے پوچھا بھی جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم اتنا تو کر نہیں پائیں گے، کوئی سب سے اچھا عمل بتائے جو کر لینے کے بعد تسکین ہو۔ انہوں نے کم ہی کیا مگر اچھا عمل کیا۔ اسی طریقے سے انتظار بھی ایک عمل کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ انتظار کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، کرنے کا نام ہے، اس کو عمل کہا گیا ہے۔ افضل الاعمال، ہر عمل میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انتظار الفرج، امام کا انتظار۔ فرج، فرج کس کو کہتے ہیں؟ فرج تنگیوں میں کشائش کا پیدا ہونا، یہ تنگیوں کا ختم ہونا، تکلیفوں کا ختم ہونا، خیر اور اچھائی کا آغاز ہونا، اس کو فرج کہا جاتا ہے۔ انتظار معمولاً اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انتظار اعتبار کا ہوتا ہے۔ جب تک اعتبار ہوتا ہے تب تک آدمی انتظار کرتا ہے، دسترخوان لگا کے انتظار کرتا ہے، جانماز بچھا کر کے بھی انتظار کرتا ہے، فرش عزا لگا کے بھی انتظار آدمی کرتا ہے۔ تو خود انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے فرش عزا لگانا کچھ کرنا ہے، تبھی انتظار کا معنی۔ کچھ کہ یہی نہ ہو، آدمی کرم انتظار کر رہے ہیں، مثلا فرش عزا نہ بچھایا گیا ہو اور آدمی کہہ رہے ہیں لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، جو بھی آئے گا وہاں سے گا۔ بھائی لوگوں کا انتظار کیا کیا ہے آپ نے؟ کچھ ہو تو جس سے پتہ لگے کہ ہاں آپ انتظار کر رہے ہیں، کہ مجلس کے لیے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے والوں کے لیے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب پہلے والے عمل سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کچھ نہ کرنے کا نام انتظار قطعاً اور قطعاً اور قطعاً نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام انتظار ہوتا ہے۔ اگر آدمی، یعنی ہم مسلک کے اعتبار سے کہ ہم جعفری لوگ، مسلک کیا ہے؟ انتظار ہمارے عقائد میں سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، تو اس انتظار کے کچھ علامتیں ہونی چاہیے واقعاً، جس کو دیکھ کر کے آدمی کو ہاں بھائی یہ منتظر ہیں۔ مہمان کا انتظار کرنے والا، وہاں سے کھانے کی خوشبو آتی ہے، لگتا ہے کہ وہاں چلو ہاں تیار کیا ہے، پلاؤ بنا ہے، سالن اچھا بنا ہے، خوشبو سے پتہ لگ رہا ہے، اور آدمی انتظار کر رہا ہے۔ تو جب بھی آدمی کسی کا انتظار کر رہا ہوگا
تو بغیر کہے ہوئے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ انتظار کر رہے ہیں. دسترخوان لگا ہوا ہے تو کھانے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایسی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، تو دوسرے کو تو دور کی بات، خود ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. میں نے کیا اہتمام کیا جس سے پتہ لگے کہ میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. جس طرح کا انتظار ہوتا ہے اس طرح کے اعمال دکھائی دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کھانے والوں کا انتظار کرنا، تو پکوان خود بتاتا ہے کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نماز جماعت کا انتظار، ہمارے نماز بچھا دیے گئے ہیں، 1-2 آدمی بیٹھے ہیں، ابھی شروع نہیں ہو رہی، کہ مطلب انتظار ہے کہ 4 آدمی ہو جائیں. تو وہ کیفیت سے پتہ لگنے لگتا ہے کہ آدمی منتظر ہے. اگر میں کم سے کم اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، تو میں خود اگر اپنے سے پوچھوں کہ بھئی علامت انتظار کیا ہے، کیسے میں خود کیسے سمجھ پاؤں گا کہ میں منتظر ہوں؟ دوسروں کو دور کی بات، دوسرا تو یقیناً وہ جاننے کے لیے دیکھے بھئی کہے کہ انتظار کر رہے ہیں، کس سے کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ تو علامتیں بتا دیتے ہیں بھئی انتظار کر رہے ہیں. دسترخوان لگا ہوا، مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے والوں کا انتظار ہے، اس سے پک رہا ہے اور پکنے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ ہاں لوگ آنے والے ہیں، کھانے والے ہیں مثلا. تو خود کبھی کبھی اپنے نفس سے، اپنی ذات سے یہ پوچھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تو مجھے بھی خود ذاتی طور پر علامات انتظار مجھے دکھائی دے رہا ہے، جس پر کم سے کم میں مطمئن ہو سکوں کہ دوسرا سمجھ لے گا کہ میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. اپنے ہی کو نہیں پتہ ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں. اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہوگی. جیسے مثلا کھانے والوں کا انتظار، وہ پکوان سے پتہ چل جاتا ہے جو پک رہا ہے، اہتمام سے پتہ. علیکم السلام. مہمان کا انتظار گھر میں انتظامات سے پتہ چل جاتا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے کہ مہمان کا انتظار ہو رہا ہے. تو علامتیں ہوتی ہیں جن علامتوں سے دوسرا سمجھ دیتا ہے کہ یہاں کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، کس چیز سے متعلق انتظار ہے. ہمارے یہاں افضل الاعمال کہا گیا ہے، سب سے بہترین عمل انتظار الفرج، امام قیامت کا انتظار کرنا. کبھی میں اپنے سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا علامتیں لگا رکھی ہیں، میری علامتیں کیا ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں. خود مجھ کو نہیں پتہ، میں ہی منتظر ہوں اور مجھے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ علامتیں کیا ہیں. دوسروں کو کیا کہ بھئی پورا مذہب، یہ پورا مسلک جو ہے یہ منتظرین میں سے ہیں، یہ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. خود ذاتی طور پر اکیلے مجھے نہیں علم ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تو دوسروں کو کیا خبر ہوگی کہ یہ منتظرین میں سے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے مثلا جاننے کے لیے بجائے اس کے کہ دوسرے سے پوچھا، جب تک آدمی سمجھے نہیں ہوگا، جانے نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنا امتحان نہیں لے گا، اپنے کو پرکھے گا نہیں. ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں انتظار کر رہے ہیں، کیوں منتظر ہیں، وہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں منتظر ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کا بھی انتظار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ کیوں انتظار ہے. وہ وجوہات کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز میں انتظار کر رہے ہیں. جیسے مثلا کھانے والوں کے انتظار کے لیے گھر میں اہتمام پکانے کا، خوشبو کے آنے کا، دسترخوان کے لگنے کا، یہ سارے علامتیں ہوتی ہیں کہ بھئی کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اور وہ علامتیں بتانے لگتی ہیں کہ فلاں چیز کا انتظار ہو رہا ہے، کھانے والوں کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے کہ کھانے کا اہتمام ہے. ہمارا پورا مذہب اور مسلک انتظار پہ ہے، اور بہترین اعمال میں سے کہ عمل ہے انتظار. مگر کوئی علامت
ذاتی طور سے مجھے اپنے اندر بھی نہیں دکھائی دیتی، اور سچائی یہ ہے کہ خالی ہمارا یہ کہنے کے لیے کہ ہم منتظرین میں سے ہیں، اور کسی کا بتانے کے لیے کہ ہمارے عقائد میں سے عقیدہ ہے انتظار، مگر خود میں ہی منتظر نہیں ہوں، تازہ علامت بھی نہیں ہے۔ اگر میں منتظر ہوتا تو انتظار کی علامتیں مجھے دکھائی دیتی، اور اس طریقے سے دکھائی دیتی کہ مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں منتظر ہوں، وہ علامتیں دوسروں کو بھی بتا دیتی کہ ہاں یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہی مثال کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور کوئی کھانے بیٹھ نہیں رہا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی جن کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے ان کا انتظار ہو رہا ہے، یہ تو گھر والے ہیں، گھر والے تھوڑا شروع کر دیں گے، جن کے لیے اہتمام کیا گیا ہے وہ آئیں گے تبھی تو شروع ہوگا۔ تو کبھی اپنے سے سوال کرنا چاہیے، واقعاً پوچھنا چاہیے کہ سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل انتظار الفرج ہے، کیا علامتیں ہیں؟ کیا علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں؟ اس کے لیے کبھی کبھی اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ ہم امام کے منتظر ہیں تو کاہے کے لیے؟ فرد اور ذات کے لیے منتظر ہیں، یا ان کی وجہ سے کوئی عمل ہوگا جس کی بنیاد پر ہم اس عمل کے منتظر ہیں؟ اس کو اگر آپ پڑھنے کی توفیقات تو کم ہوتی ہیں، مگر ہمارے ہاں الحمدللہ سننے سنانے کی توفیقات بہت ہوتی ہے۔ مگر واقعاً دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ان ساری قوموں میں سب سے زیادہ جہاں سنانے اور سننے کی بات ہوتی ہے وہ ہماری قوم ہے۔ واقعی اس قدر سننے سنانے کی باتیں ہوتی ہیں، اس قدر اہتمام ہوتا ہے، لیکن نہ شاید سنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا سنانا ہے، سننے والے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بتائے ہمیں کیا سننا ہے، ہم نہیں جانتے کوئی سنا ہے، وہ جو سنائیں گے سن لے گا، ہاں اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا سننا ہے۔ جب پتہ ہوگا کہ مجھے کیا سننا ہے تو وہ ذہن میں باقی رہے گا، یہ پتہ ہی نہیں کیا سننا ہے تو باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو چیز باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی چیزیں دی ہیں ان میں اکثر میں جو ہے دروازے دیے ہیں۔ آنکھ دیکھنے کے لیے اس کا دروازہ ہے کہ جب نہ دیکھنا چاہیں تو بند کر لیں، زبان بولنے کے لیے اس کا بھی دروازہ ہے، نہ بولنا چاہیں تو بند کر لیں مثلا۔ کان میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کان کا کوئی دروازہ نہیں، اس کو آپ بند ہی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہاں دروازہ نہیں بند کر سکتے ہیں۔ ہاں جو آدمی نہیں سننا چاہتا ہے، جیسے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے تھے، یہ طے تھا کہ نبی کریم جب سناتے تھے تو لوگوں پر بات اثر کرتی تھی، تو لوگوں نے یہ کالا عام اعلان کر رکھا تھا کہ بھئی دیکھو اگر وہ خانہ کعبہ میں مسجد میں کہیں بیٹھے ہوئے کچھ کہہ رہے ہوں تو متوجہ نہ ہونا، ورنہ ان کی باتیں تمہیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ لہٰذا گھر سے بھی کبھی نکلتے تھے، خانہ کعبہ پہلے سے تھا اور ہر ایک میں خانہ کعبہ کے احترام تھا اور لوگ عبادت کے لیے آتے تھے، مگر وہ اپنی عبادت کرتے تھے جو ان کا رواج تھا، اور نبی کریم وہیں جا کر کچھ نہ کچھ باتیں ان کو نہ سننے کے لیے تو گھر ہی میں کان میں روئی لگا لیتے تھے، وہیں گھر ہی سے چلتے تھے، تو ہم خالی خانہ کعبہ کو دیکھنا اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ وہ بیٹھے ہوں گے کچھ نہ کچھ سنا رہے ہوں گے، اگر سنیں گے تو پھر ان کی بات سمجھ میں آنے لگی، لہذا کان بند کر لیتے تھے، الگ سے وہ خود ہی دروازہ لگا لیتے تھے کسی نہ کسی چیز سے سراغ کہ آواز نہ جائے۔ اس لیے معمولاً میں سامعین سے کہتا ہوں سننے کے لیے آتے ہیں، ابھی ہم تو تھوڑی دیر سنا کے چپ ہو جائیں گے، پھر سنیں گے آپ اشعار کی شکل میں سنیں گے۔ اشعار جلدی اثر کرتے ہیں، نثر کے مقابلے میں شعر جو ہے جلدی اثر کرتا ہے، اور اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں، ہاں ہو
لیکن وہ بھی سنانے والے کو کفایت نہیں کرتا تو وہ خود ہی نعرے لگانے لگتا ہے کہ بھائی کچھ نعرے تو لگا لیجیے. یہیں سنتے ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی کچھ ہاتھ وات تو ہلائیے، یعنی مطلب خالی نعرے بھی زبان سے نہیں، ہاتھ پاؤں پورے سے نعرے لگانے. میں نے کہا نہیں ہوگا، میں نے کہا نہیں تھا شریف. ہم انتظار کر رہے ہیں تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور وہ غائب ہیں تو غیبت کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور سے میں نے گزشتہ سال اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، مگر تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس سال بھی، کہ ہم غیبت کے قائل ہیں. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ امام ہیں مگر غائب ہیں. کسی چیز کی غیبت کا مفہوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غیبت شخص کی غیبت ہوتی ہے، یعنی آنکھ تلاش کر رہی ہے مگر وہ آنکھ میں آ نہیں رہے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. شخص ہی نہ لے، کوئی چیز بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہیں کہیں گر گئی ہے، بھائی یہیں گری ہوئی ہے، ان کو یقین ہے، دوسروں کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ یہیں گری ہے کہیں. 2 آدمی 4 آدمی مل کر کے تلاش کرنے لگتے ہیں، چھوٹی تھی یا بڑی ہو. تو جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اس چیز کو غائب کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ آنکھوں کی زد میں آ جائے اسی کو ظہور کہا جاتا ہے. اس کا ظہور ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا، دکھ گئی. یعنی ظہور یعنی دکھ جانا، ظہور ہونا یعنی ظاہر ہو جانا، دکھ جانا. جب تک وہ آنکھوں میں نہ آئے، آنکھوں کی زد میں نہ آئے، دکھے نا، تب تک وہ غائب ہے. ہم امام علیہ السلام کی جو غیبت کے قائل ہیں وہ کس طرح کی غیبت کے قائل ہیں؟ غیبت شخص، یعنی آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ذرا یہاں نیچے، یہاں اوپر، یہاں پردے کے پیچھے، وہاں دیکھ لیں مثلا، تلاش کرنے لگتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دے رہی. جب تک آنکھوں میں وہ چیز نہ آئے، جو بھی چیز غائب ہو، فرد ہو، شخص ہو یا چیز ہو، اس وقت تک اس چیز کو ہم غائب کہیں گے کہ وہ غائب اس لیے کہ آنکھوں کی زد میں وہ نہیں آ رہا، وہ دکھائی نہیں دے رہا. جیسے ہی وہ آنکھوں کی زد میں آ جائے، وہ دکھائی جائے، تو وہ اس کو ظہور کہتے ہیں، وہ ظاہر ہو گیا، دیکھ لیا آپ نے. امام علیہ السلام کی غیبت میں ہم کس طرح کی غیبت کے قائل ہیں؟ بحیثیت شخص کے قائل ہیں کہ وہ شخص ذات کی حیثیت سے ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، لہذا وہ غائب ہیں. یا یہ کہ شخص کے اعتبار سے غائب نہیں، شخصیت کے اعتبار سے غائب. ڈھیروں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے ہیں مگر شخصیت نہیں پہچان جاتے، وہ دکھائی دے رہے ہیں مگر ہم شخصیت بالکل ہمارے سامنے نہیں ہے. واقعاً وہ کیا ہیں بالکل ہم نہیں جانتے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب تک دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں وہ ہیں، وہ غائب نہیں ہے. لیکن وہ واقعاً ہے کیا؟ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کس طرح کا انجینئر ہے، وہ اس کی شخصیت ہے. وہ اکثر غائب ہوتی ہے، اکثر غائب ہوتی ہے. وہ جتنا جیسا ہے ویسا ہم اس کو پہچانتے نہیں، ہم نے اس کو نہیں پہچانتے. اور کبھی کبھی اگر دوسرا ہم کو پہچانوا دے اور کسی حد تک اس کی شخصیت ہماری نگاہوں میں بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے ہاتھ ملاتے ہیں. یعنی پہچان انسان کو اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہنے دیتی، اس پہچان کے احترام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم جس کی پہچان ہوگی اس کا احترام کریں. اور جتنی اور جس طرح کے پہچان ہوئی ہے اتنی اور اس طرح کے اپنے اعتبار سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. امام کی غیبت
شخص کے اعتبار سے نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں مانتے یہی ہیں۔ کہتے ہیں وہ جزیرہ خضرا میں ہے، ہمیں کہاں ہے وہ جزیرہ خضرا؟ کیوں آج کے ترقی کے زمانے میں وہاں جایا نہیں جا سکتا مثلا؟ یا کیوں اس کی جگہ کا علم نہیں ہے؟ دنیا میں کیا چیز آج علم اتنا ترقی کر چکی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے، ہر چیز علم کے حدود میں وہ آ گئی ہے۔ وہ شخصیت کے اعتبار سے غائب ہیں۔ امام یہی ہیں۔ اگر امام نہ ہوتے تو میری ایک سانس کے بعد دوسری سانس بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مسلمات میں سے، ہمارے ہاں مسلمات میں سے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو یہ زمین موجود نہیں رہ سکتی، ایک لمحے کے لیے موجود نہیں رہ سکتی۔ ان کے قیام سے یہ زمین قائم ہے، ان کے وجود سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتا۔ حجت خدا ہوں گے تبھی زمین و آسمان ہے، حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین و آسمان بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ ہم اس حجت خدا سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہم کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم خود اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ حجت خدا کے وجود کا فائدہ تو یہی ہے کہ زمین و آسمان باقی ہیں، میری سانس آ رہی ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین و آسمان باقی نہیں رہ سکتے۔ بغیر حجت خدا کی زمین ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس حجت خدا کو پہچانتے نہیں ہیں، ہماری شناخت نہیں ہے، ہم نہیں، ہماری آنکھ محروم ہے اس کے دیکھنے سے، ہے مگر اس کو دیکھنے سے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس نے وقت کے امام کو نہ دیکھا ہو، یہ کہنا نہ دیکھا ہو، اور یہ بالکل مسلمات میں سے ہے کہ دیکھا ہے مگر پہچانا نہیں ہے، ہم نے انہیں پہچانا نہیں ہے، ورنہ ہے حجت خدا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ خود عقائد میں سے ایک بحث ہے، گفتگو ہے کہ جیسے اللہ کا وجود ہر جگہ ہے، کیا ویسے ہی امام کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ مگر میں اس بحث کو نہیں چھیڑوں گا۔ خالی اپنے انتظار سے متعلق کہ ہم منتظر ہیں اور اس کو ڈھونڈ رہی ہیں ہماری آنکھیں، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہے۔ جس کا انتظار کیا جاتا ہے اسے منتظر کہا جاتا ہے، اور جو انتظار کرتا ہے اسے منتظر کہا جاتا ہے۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں، اور وہ بالکل غائب نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہم غائب ہیں، سچائی کہ ہم غائب ہیں، وہ غائب نہیں ہے۔ اور یہ بھی لائق گفتگو ہے، کئی مرتبہ میں نے اس کو چھیڑا ہے، بات نہیں کہی اور آج بھی نہیں کہوں گا۔ ہم خود اپنے کو نہیں پہچانتے، خود میں اپنے کو نہیں پہچانتا ہوں، میں اپنے سے غائب ہوں۔ دوسروں کو پانے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اپنے کو پانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا ہے کہ آدمی اپنے کو پالے، ورنہ دوسروں کے بارے میں تھوڑا کچھ بھی جانتا، ارے نہیں، میں ان کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں بہت پہچانتا ہوں۔ خود اپنے کو پہچانتے ہیں آپ صاحب؟ اپنی تو شکل بھی نہیں دیکھے ہوئے ہیں، نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی شکل دکھائی دے رہی ہے مگر اپنی شکل تو جس وقت منہ سے دیکھ رہا ہوں مجھے اپنی شکل کا پتہ نہیں ہوتا۔ شکل خالی چہرے کا رنگ ڈھنگ نہیں، خود واقعاً جو میں ہوں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سے چلتے پھرتے انسان کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو۔ بہت سے چلتے پھرتے انسان کو ہم فرشتہ کہہ دیتے ہیں، کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ہم فرشتہ کا دم آدمی کیا بالکل فرشتہ ہے، مثلا فرشتہ صاحب۔ لیکن جس فرشتے کو آدمی نے دیکھا نہیں ہے وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، تو کیوں کہہ رہا؟
جب فرشتے کو دیکھے ہی نہیں جانتا ہے تو اسے کیوں فرشتہ کہہ رہا ہے؟ خالی اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ اچھائی، خیر، اچھائی اور خیر کی تعبیر فرشتے سے ہوتی ہے کہ فرشتہ صفت آدمی صاحب، یعنی اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں، اس سے کوئی برائی نہیں دکھائی دیتی۔ ہم امام کے منتظر ہیں۔ آج تھوڑی سی بات کہہ کر کے الحمدللہ اچھا خاصے لوگ آ گئے، پڑھنے والے بھی آ گئے ہیں۔ تو میں کہوں کہ امام کے آنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں آئیں گے۔ سب کو معلوم ہے امام کیوں آئیں گے، ہم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں۔ البتہ جو احادیث میں ہے وہ یہ کہ جس طرح سے زمین و آسمان ظلم سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس ظلم ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنے کے لیے امام آئیں گے، یعنی ان کی آمد کا کم سے کم معلوم ہے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہو، ہر طرف عدل اور انصاف دکھائی دے۔ حالانکہ ظلم سے بھرنے کا بھی مفہوم انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم سے بھرنے کا مطلب کیا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ ظلم آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ مظلوم نہ ہو۔ جی، مظلوم ہوگا تبھی آپ ظلم کہہ سکتے ہیں، مظلوم نہ ہو تو ظلم کا وجود نہیں پایا جا سکتا ہے۔ تو ظلم سے بھرے ہونے کا بھی مطلب آدھے ظالم اور آدھے مظلوم ہوں گے، تبھی کہا جائے گا بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اس پر بھی نہیں جاؤں گا کہ ظلم کا مطلب مفہوم کیا۔ امام آئیں گے کیوں، اس کا تو پتہ ہے کہ عدل سے بھرنے کے لیے، اس دنیا کو عدل سے بھرنے کے لیے۔ اسی سے اپنے انتظار کا بھی امتحان کرنا چاہیے کہ واقعاً میں منتظر ہوں لفظ میں یا عمل میں۔ اگر یہ پتہ ہے کہ وہ عدل سے بھرنے کے لیے آئیں گے تو میں اپنے سر سے پاؤں تک کہنے کے لیے تو ایک ہوں، مگر میں ایک نہیں ہوں، قطعاً نہیں۔ میں جتنے اعضاء اور جوارح اپنے وجود میں گنا سکتا ہوں، میں اتنا ہی ہوں جتنا میں گن سکوں اپنے لیے۔ میری 5 انگلیاں تو میں 5 ہوں، میری 20 انگلیاں تو میں 20 ہوں، مثلا جتنے بھی اعضاء اور جوارح گن سکے۔ اگر وہ عدل کے لیے آنے والے ہیں تو میں جتنا ہوں، جتنا پھیلا ہوا ہوں، اس میں ہر ایک کا امتحان لینا چاہیے کہ میری آنکھ کتنی عادل ہے، میرے کان جو ہیں اس میں کتنا عدل پایا جاتا ہے، میرے قدم میں اٹھنے اور رکھنے میں کتنا عدل پایا جاتا ہے۔ اور عدل کی تعریف یہی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، جس کی جو جگہ ہو اس کو وہاں پر رکھا جائے تو اسے عدل کہا جاتا ہے۔ جس کی جو جگہ ہے وہاں ہو تو وہ عدل ہے، اس سے ہٹ کر کے ہو تو وہ عدل نہیں ہے، وہ ظلم ہے۔ نظر اور نگاہ اس کی بھی ایک جگہ ہے، اگر اس جگہ ہو تو عدل ہے، لیکن اس جگہ پہ نہ ہو تو یقیناً یہ گناہ ہے اور عدل کے خلاف ظلم ہے۔ ایسے ہاتھ، پاؤں، اعضاء اور جوارح، سانس، ہر چیز جو ہے اس کی ایک جگہ ہے، اور اس جگہ پہ ہو تو اس کے ساتھ میں عدل ہے، ورنہ وہ عدل نہیں، ظلم ہو جاتا ہے۔ ہم فرج کیسے سمجھا؟ منتظر ہیں تو فرج کے منتظر ہیں۔ ایک تکلیف ہے، تکلیف کے لیے فرج کیا ہے؟ اس تکلیف کا نہ ہونا، تکلیف کا ختم ہو جانا، یہ فرج ہے کہ ہم فلاں چیز طرف آ گئے، یہ فرج حاصل ہوئے۔ ہم ان کے فرج کے منتظر ہیں تو اس فرج کی ضد کو
یعنی وہ آئیں گے عدل و انصاف کے لیے، تو ہمیں ظلم کا پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم، اور ظلم دوسرے سے نہیں، خود اپنے سے، اپنے اندر سے ظلم کو دیکھنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی جگہوں پر اور لمحوں میں کتنی مرتبہ ہماری نگاہ ظلم کرتی ہے، ہماری زبان ظلم کرتی ہے، ہمارے کان سے ظلم سرزد ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے ظلم کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم اپنے سے الگ ظلم کو دیکھنا چاہتے ہیں خالی، اگر وہ ہو تو ہم اسے ظالم کہہ دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو آدمی کب ظلم کہتا ہے، ظالم کہے گا؟ اپنی آنکھ کو آدمی کب ظالم کہتا ہے؟ اپنے کان کو آدمی کب ظالم کہتا ہے؟ اپنی زبان کو آدمی، زبان سے متعلق تو کبھی کبھی اقرار کر لیتا ہے آدمی کہ نہیں ہم نے یہ غلط کیا، ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی ہوئی مثلا کبھی، لیکن سارے اعضاء اور جوارح سے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس عدل کو خود اپنے اوپر نافذ کرنے لگے آدمی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ عدالت کا منتظر ہے، یہ عدل کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان کو اپنے وجود سے لے کر کے اپنے خانوادے تک آنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کہ 1 سے 2 ہو، 2 سے 4 ہوں، اس میں ہر ایک کے حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہمارا بھی حق کسی پر ہو سکتا ہے، ہم حق لینے کے قائلین میں سے ہیں، حق ادا کرنے والوں میں سے عام طور سے نہیں سوچتے ہیں۔ انسان اگر وہ خود عدل کرنے لگے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عدالت کا منتظر ہے، جیسے اپنے اوپر عدل کا انتظار کر کے اس عدل کو نافذ کر رہا ہے، ویسے بھی چاہتا ہے کہ پورے سماج اور پورے معاشرے میں اس طرح کا عدل کرنے والا آ جائے اور ظلم باقی نہ رہے۔ مگر کم سے کم انسان اپنے حد تک جو ہے، مگر ہمارے یہاں عام طور سے لفظ بولتے ہیں اینٹے کا جواب پتھر، اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو مجھ سے زیادہ سخت کہہ دیں گے، اور کہہ دیتا ہے آدمی، اور سب فخر کرتا ہے کہ اینٹے کا جواب پتھر، کیوں مجھ سے زیادہ، ہمارے منہ کی زبان ہے، مجھ سے زیادہ سخت بول سکتے ہیں۔ بول دینا کمال نہیں ہے، خاموشی کی جگہ پر خاموش ہو جانا انسان کو بڑا بناتا ہے، اور یہ ایک ہنر ہے، جگہ کو جاننا۔ جب تک آدمی جگہ کو نہیں جانے گا اس وقت تک وہ عدل بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے۔ اور یقیناً جیسا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار ہے، تو اتنا تو کم سے کم اپنے ذہن میں رکھیں کہ انتظار کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ خود مجھے اندازہ ہو کہ میں کچھ کر رہا ہوں، تاکہ وہ اندازہ مجھے بتائے کہ میں کس چیز کا منتظر ہوں۔ مہمان کا بلانے والا کھانے کا انتظام کرتا ہے تبھی انتظار کرے گا، اگر کھانے کا انتظام نہ کیے ہو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کھانے والوں کا؟ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انتظام نہ ہو اس چیز کا، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ منتظر ہے، کھانے والوں کا منتظر ہے۔ دسترخوان بچھانے، گھر میں کھانے کا پکوان کا کوئی انتظام ہے نہیں، قطعاً یہ بات کی علامت ہے کہ وہ منتظر نہیں ہے کسی کا، کسی کو بلایا نہیں ہے، کسی کا وہ انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں اپنا امتحان لینا چاہیے اس کے موقع پر، خصوصاً آج کی شب میں ہم منجی بشریت، بشر نہیں خود بشریت کو نجات دلانے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم میں خود بشریت جاگ رہی ہے کسی حد تک یا نہیں؟ ہم میں بشریت پائی جاتی ہے، یعنی میں انسان شکل و صورت سے ہوں، انسانیت بھی میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟
اپنے جاننا، اور اس وقت زیادہ یقین ہونے لگتا جب دوسرا کہنے لگے کہ اچھا انسان ہے، یہ آدمی اچھا انسان ہے۔ اب ظاہر ہے وہ چہرے کی تعریف نہیں کر رہا، قد و قامت کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا ہے، لباس کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی ہے۔ جب اچھا آدمی کہتا ہے تو اصل میں آدمیت کی تعریف ہوتی ہے، اور آدمیت کو اس نے دیکھا، اس کی بنیاد پر اسے اچھا کہہ رہا ہوتا ہے۔ خصوصاً جب ہم آج کی تاریخ میں، ویسے تو ہم روز ہی منتظر ہوتے ہیں، خصوصیت سے آج انتظار کے نام پر جو جشن منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے اندر اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ عدل کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انسانیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بشریت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں سے کتنی حد تک ہمارے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے؟ جب آدمی اپنے اندر دیکھے گا، اور یقیناً جب دیکھے گا دوسروں کی تعریف سے، دوسروں کی عزت سے، وہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو وہ پائی نہیں جاتی ہے، بلکہ دوسری کی نگاہ میں میری عزت مجھے خود بتا رہی ہوتی ہے کہ کچھ میرے اندر ہے جس کے ظہور کی بنیاد پر یہ عزت مجھے مل رہی ہے۔ اگر اس کا ظہور نہ ہوتا تو یہ مجھے عزت نہیں ملتی۔ اگر کوئی آدمی مجھے سلام کر لے رہا ہے تو اس نے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ہے، میرے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس نے کوئی چیز میرے جسم کے لیے نہیں، اس نے کوئی چیز میرے اندر دیکھی ہے، اس چیز کا وہ احترام کر رہا ہے، اس چیز کا وہ عزت کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنے پھٹے کپڑوں میں ہوتے ہیں، مگر لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے کپڑے پہنے ہو، مگر اس کا قلب، اس کا دل، اس کا اندر جو ہے اس کے احترام کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ کہ حقیقت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس حقیقت کو بیدار رکھنا اور اس کو جلاتے رہنا، یہ انسانیت کا سفر ہوتا ہے۔ میں صرف اتنی ہی اپنی اس باتوں کے نتیجہ نکال کر کے یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں اس آنے والے سے کسی چیز کی امید ہے یا یقین ہے کہ اس کے آنے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہوگی، تو مجھے اس چیز کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ وہ چیز میرے اندر کسی حد تک ہے یا نہیں ہے۔ میں عدالت کا منتظر ہوں تو میرے اندر عدل پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کم سے کم انسان کے وجود میں جتنے اعضاء اور جوارے ہیں وہ ایک لشکر ہے، اور ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حق ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں تو دیر نہ ہو، ورنہ بات تو کہنے کی ہے کہ رسالۃ الحقوق اگر آپ پڑھیں، یہ چوتھے امام کی کتاب ہے جسے امام نے خود تحریر فرمائی ہے، مگر ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اگر ہو تو بھی ہم اس عنوان سے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتے ہیں کتاب رسالۃ الحقوق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جتنی چیزیں خلق کی ہیں سب کا حق میرے اوپر ہے، خود اس کا حق مجھے اللہ نے ہاتھ دیا تو ہاتھ کا حق میرے اوپر ہے۔ اچھا، جب میں یہ کہوں کہ ہاتھ کا حق میرے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میں کو تلاش کرنا پہلے، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے، یہ زبان میری ہے، یہ قدم میرے، یہ دماغ میرا ہے، یہ قلب میرا، سب میرے ہیں، مگر میں کہاں ہوں؟ خود میں کہاں ہوں؟ یہ اپنے کو نہ پانے کے نتیجے میں جب انسان خود اپنے کو، میں کو نہیں پائے ہوئے ہے، تو جب میں ہی کو نہیں پائے ہوئے ہے تو حقوق کو کہاں سے ادا کرے گا؟ میرے اوپر ہاتھ کا حق ہے، میرے اوپر آنکھ کا حق ہے، میرے اوپر میرے زبان کا حق ہے، میرے اوپر جو یہ قدم کا حق ہے، میرے اوپر میرے دماغ کا حق ہے، میرے اوپر میری
یہ ساری چیزیں میرے ہیں اور ان کے حقوق ہیں، مگر میں کو نہیں جانتا، میں کہاں ہوں کیا ہوں نہیں جانتا ہے۔ جو میرے ہیں اس کو جانتا ہے۔ یہ لباس میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، جسم کے اعضاء اور جوارے الگ الگ نام تجاؤں میرا ہے، مگر میرے کے تو خبر ہے، میں کی خبر نہیں ہے، خود اس میں کی خبر نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسی لیے پہلا قدم ہوتا ہے کہ آدمی خود کو پہچانے، خود کو جانے، اور جب تک آدمی خود کو نہیں جانے گا، خود کو نہیں پائے گا، کئی مرتبہ نے کہا ہے کہ خود یابی خدا یابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب آدمی خود کو پالے گا تو خدا کو بھی پالے گا، اور جب خدا کو پالے گا تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو نہ پائی ہوئی ہو، اس لیے کہ سب کچھ اللہ سے متعلق ہے، خدا سے متعلق ہے، اور خدا ہی ہمارا نہیں ہے تو کوئی چیز ہماری نہیں ہے، اور اگر وہ ہمارا ہو جائے اور ہم اسے پالیں تو ہر چیز پائی ہوئی ہو سکتی ہے، سب ہمارے پاس ہو سکتی ہے، اور آدمی کو اطمینان ہوگا کہ سب میرے پاس ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارا منتظر پردہ غیب میں ہے، میں بول رہا ہوں پردہ غیب میں ہے۔ یقین کیجئے ان کی غیبت شخص کے اعتبار سے نہیں ہے، شخصیت کے اعتبار سے ہے۔ وہ ہمارے پاس ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہی نے ان کو نہیں پہچانا، ان کو پہچانا نہیں، ان کو جانا نہیں، ورنہ اگر وہ نہ ہوتے تو میرا ایک قدم نہیں اٹھتا، خدا کی قسم میرا ایک قدم نہیں اٹھتا، مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اگر میں مطمئن ہوں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، مجھے راستہ ملا ہوا ہے، تو وہ ہیں، میرے پاس ہیں، اور انہی نے اس راستے پہ لگایا ہے، انہی نے لگایا ہے، ہاتھ پکڑ کے لگایا ہے، مگر ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ میں روایت کا سہارا لیتے ہوئے بات کو ختم کروں گا کہ کوئی بھی حج کو جائے یا خانہ کعبہ کے پاس جائے، حج ہی نہ ہو، تو اس سلسلے میں روایت ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہاں امام سے ملاقات نہ ہو۔ امام وہاں ہوتے ہیں، خالی دعا یہ کرنا چاہیے کہ جب نگاہ پڑے تو میں انہیں پہچان لوں، میرے امام مجھ کو اپنے کو پہچانوا دیں، اور جب تک ان کی طرف سے نہیں ہوگا ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکتے۔ جتنی مرتبہ جو بھی گیا ہے، حج کو گیا ہو، عمرے کو گیا ہو، یوں ہی خالی زیارت کعبہ کو گیا ہو، اسے یقین کرنا چاہیے کہ امام میرے سامنے آئے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے مگر میں نے پہچانا نہیں ہے۔ خالی وہیں کہ نہیں، یہاں بھی ہمارے جو قدم اٹھتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہماری امام سے ملاقات نہ ہوئی ہو، لیکن ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو اب تک پہچانا نہیں ہے۔ دعا کریں پروردگارا اس امام کا واسطہ جن کے وجود سے ہمارا وجود قائم ہے، دنیا قائم ہے، جن کے قیام سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے پروردگارا ہمیں ان کے پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم اس دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے پہچان کے انہیں دیکھ لیں، اور یقیناً جس دن آدمی پہچان کر کے دیکھے گا وہ اپنی ایک نئی زندگی محسوس کرے گا، یعنی اس کو یقین ہوگا کہ آج میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ اور عرفان کے ساتھ جتنی مرتبہ جو ہے ان کی ملاقات ہو، اتنی دفعہ ہماری ولادت ہے، ہمارا ایک نیا وجود ہے، بالکل ہم نئے وجود میں جاتے ہیں، اور وہیں سے اپنی زندگی کو شمار کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ پہلا دن کہ ان کی ہم نے زیارت کی ہے۔ ایسے اوقات میں جانے کتنی دفعہ آئے ہوں گے، مگر چونکہ ہم نے پہچانا نہیں ہے، ہم نے جانا نہیں۔ میری سانس کی آمد و رفت بتا رہی ہے کہ وہ ہیں،
اور ان کے وجود کا یقین بتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا، انہیں نے ہم کو دکھایا، مگر ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں ان کو۔ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، زندگی کے جتنے لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا، ہماری دنیا میں جتنی بھی توفیقات ہیں انہی کے صدقے میں، انہی کے صلے میں ہیں، مگر ابھی تک ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھ کر کے پہچانا نہیں۔ اے معبود، وہ لمحہ لے آ کہ ہم اس لمحے میں دیکھیں اور انہیں پہچان لیں، اور یقیناً ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرزند زہرا یہیں کہیں ہے، یقیناً یہیں کہیں ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں ہے جہاں وہ نہیں، ان کے کرم، ان کے فیض کا سلسلہ وہاں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے معبود، ہم ان کے ہر فیض کو پانے کے ساتھ ساتھ ان کو پہچانتے بھی جائیں کہ میرا وقت کا امام ہے، ان کے حقوق ہماری گردن پہ ہیں اور ہم ان کے حقوق کو ادا کرتے جائیں۔ اے منتقم خون شہداء، اے فرزند زہرا، آپ اس وقت ہمارے سب سے بڑے ذریعہ اور وسیلہ ہیں، ہم آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی نگاہوں میں ہیں، ہماری خطا کار نگاہیں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، مگر ہمیں جتنا اپنے وجود پر یقین ہے اس سے زیادہ آپ پر یقین ہے کہ آپ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ کے پہچاننے کی توفیق حاصل ہو۔ اے پروردگارہ، محمد آل محمد کا واسطہ اور خصوصیت کے ساتھ امام وقت کا واسطہ، جتنے لوگ صاحبان حاجت ہیں امام زمانہ کے صدقے میں ان کی حاجتیں پوری ہوں، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت ہو۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنے والی نسل کو امام زمانہ کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھنا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن مومنات جیسی اپنے دل میں حاجتیں رکھتے ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ معبود، جو جس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، پروردگارہ ہر طرح کی پریشانی سے امام کے صدقے میں انہیں نجات عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسل کو زیور علم سے آراستہ فرما اور لباس عمل سے انہیں آراستہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔